صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں اور عنوان بیان کرنے کے لیے آج پورا نظام بنا کر آیا۔ امام عاصم کے 70 سال کی امامت، مرنے کے بعد اعمال اور اس کے نتیجے پر بات آتے آتے آیا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنو، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا نا، بہت ہوا ہوئی بات، مولانا نے کیا کمیٹیوں کو کہہ دیا، مولانا کیسے باتیں کرتے ہیں، ان کے زبان میں لگام نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کرو فیصلہ، اللہ کا فضل ہے، میں تیار ہوں ہر قسم کا فیصلہ سننے کے لیے۔ سب سے پہلے بیویوں کی طلاق کی شرط لگا کر میرے سامنے بیٹھنا، تمہارا سوال شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ورنہ میں قسم اور طلاق کی شرط لگا کر بیٹھوں گا، میرا بیان شریعت کے مطابق ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بوندیوں کا مسئلہ کیا اٹھایا، مسجدوں کے لائٹوں کا مسئلہ کیا اٹھایا، حالات کا مسئلہ کیا اٹھایا، اغوا ہو گئی بات۔ مولانا کیسے باتیں کرتے ہیں، قرآن کے نام پر بوندیاں نہیں کھائے تو کون، میں کہاں روکا بوندیوں سے، لگاؤ کھاؤ، منوں کا کھاؤ، لیکن سوال بوندی کا نہیں، سوال امام کے حق کا ہے، سوال بوندی کا نہیں، سوال حافظ قرآن کے حق کا ہے، سوال بوندی کا نہیں، سوال امامت کے حق کا ہے۔ میں نے صاف کہا نا کہ اگر علماء کی وہ عزت ہوتی جو صحابہ کے دور میں تھی، تابعین کے دور میں تھی، تبع تابعین کے دور میں تھی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کا زمانہ اور خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ایک تھا، امام ابو یوسف کا زمانہ ایک تھا۔ صحابہ کے زمانے میں علماء سے بڑا عہدہ کوئی اور نہیں، تابعین کے زمانے میں علماء سے بڑا عہدہ کوئی اور نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں علماء سے بڑا عہدہ کوئی اور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے آئے، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے آئے، کافی مجمع تھا، آپ لوگوں کو جانے کا موقع ملا ہوگا، اللہ کرے کہ سب کو جانے کا موقع عطا فرمائے۔ حالت طواف میں کعبے کے سامنے کسی کو کسی کی قبر نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے، صاف کر رہے ہیں۔ خلیفہ آیا، کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تک تیار نہیں ہے، انہیں بھی اپنے طواف میں مصروف ہو گیا، اس کے کارندے اپنے طواف میں مصروف ہو گئے، اس کے وزراء اپنے طواف میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کا طواف چل رہا تھا۔ اچانک پورے مطاف میں ایک قسم کا ہنگامہ ہوا، ہٹو ہٹو ہٹو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ حج کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اللہ والوں کے ساتھ عمرہ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اللہ والوں کے ساتھ طواف کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ عمرے کو آتے تو کیا قافلہ آتا، حضرت کے ساتھ طواف کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے، اندر کی حکومت کے کارندے حضرت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اللہ والوں کے ساتھ کرنے کا تڑپ، اللہ والوں کے ساتھ عمل کرنے کا ارادہ اس لیے ہوتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اب ہٹو ہٹو، اللہ اکبر کی آوازیں، سب کی توجہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا میں آیا تو مجھے کوئی پلٹ کر نہیں دیکھا، میرے آنے پر کسی قسم کا کوئی شور و شغب نہیں، راستے بنائے نہیں گئے۔ یہ کون ہے جس کے آنے پر اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ یہ کیا کسی ملک کا بادشاہ ہے؟ فلاں ہے فلاں ہے؟
خیر طواف پورا حضرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ خلیفہ ہارون رشید کو لوگوں نے کہا یہ حضرت عمر کے پوتے عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم ہیں۔ اللہ اکبر، عمر کے پوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم ہیں۔ یہ عقیدت پیدا ہو گئی۔ معافی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن سب کو ملا کر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض تقسیم کر کے بول رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہان علماء کے پیچھے تھے۔ آج کا دور یہ ہے کہ علماء بھی بعض بادشاہوں کے پیچھے ہیں۔ بدل گیا زمانہ، توجہ نہیں۔ ایک زمانہ تھا بادشاہان علماء کے پیچھے، لیکن آج میں سب کو نہیں تقسیم کر کے کہہ رہا ہوں، میں بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کرتا ہوں، تقسیم کر کے کہہ رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہیں نا جو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شان سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، اور آپ جیسے کچھ لوگ بھی انہی لوگوں کی واہ واہ کرتے، ارے دیکھو بھی ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا تعلق کس سے ہے، ان کا تعلق کس سے ہے، انہوں ان کے ساتھ ہیں، انہوں ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت کے کارندوں کے ساتھ دوستی کوئی شان نہیں، حکومت سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ دوستی کوئی عزت نہیں، بلکہ اہل علم کے لیے سب سے بڑا خطرہ حکومت والے ہی ہوتے ہیں۔ علم والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ حکومت والے ہی ہوتے ہیں۔ میں حوالہ دوں، اللہ سب کے لیے بات نہ رکھے۔ یہ کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کیا نام؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، مصنف، اتنی کتابیں لکھے انہوں۔ علامہ ابن جوزی، اس زمانے میں ایسے قلم نہیں تھے نا، لکڑیوں کے قلم تھے، چھل کر انک میں دوات میں ڈبا کر لکھنا پڑتا تھا۔ لکڑیاں وہ خاص قسم کی ملتی تھی، اسے چھل کر اس کا جو چورا نکلتا تھا، علامہ ابن جوزی اسے جمع کر کے رکھے تھے۔ جب مرنے کا وقت آیا، علامہ ابن جوزی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کا پانی کسی عام لکڑیوں میں گرم نہ کرنا، میں نے کتابیں لکھنے کے لیے قلموں کو چھل کر جو چورے جمع کیے ہیں، ان چوروں سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا۔ چورے کے تو سمجھے، ایسا ہمیں بھی بچپن میں چھلتے تھے نا بھی وہ پینسلوں کو، وہ کتنے تھے چورے، ان کو آج بھی جلدی لگتی اور جلدی ختم بھی ہو جاتے، اور ایک پانی گرم کرنے کے لیے کتنے چوروں کی ضرورت پڑتی۔ زبردست صاحب کتاب و تصنیف علامہ ابن جوزی ایک کتاب لکھے ہیں، کتاب الحمقہ، خالی احمقوں کی تاریخ پر کتاب لکھے ہیں انہوں۔ کس کی تاریخ پر؟ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے وہ کتاب، احمقوں کی، دیوانوں کی تاریخ پر ایک کتاب لکھے ہیں۔ اس کے شروع صفحات میں انہوں نے لکھا ہے، ایک مرتبہ میں حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر کے ساتھ چند لمحے بیٹھا، جس کی نحوست سے میرا قلم 40 دن نہیں چلا۔ 40 دن میرا قلم نہ چلا۔ ایک زمانہ تھا بڑے بڑے بادشاہان علماء کے پیچھے، اصفیاء کے پیچھے، اتقیاء کے پیچھے۔ میرے شیخ نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ایک زمانے کے ایک عالم کا بھی انتقال ہوا،
ایک زمانے کے ایک بادشاہ کا بھی انتقال ہوا. اب آپ لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں بادشاہ کا حساب سخت ہوگا، عالم کا حساب آسان ہوگا. خدا شاید عالم کے لیے جنت کا فیصلہ کرے اور بادشاہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے. لیکن خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا عالم کے لیے جہنم کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے، بادشاہ کے لیے جنت کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے. بڑا تعجب ہوا بزرگ کو. بذریعے فرشتے کے اللہ سے پوچھنے لگے آپ کا فیصلہ ہے